الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ماہ رمضان اپنی تمام تر برکات و حسنات کے ساتھ تشریف لا چکا ہے، اور آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے، یکم رمضان المبارک ہے۔ ہمارے یہاں UK میں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور تمام ناظرین کو اس کی حقیقی برکات سے مالا مال فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ رمضان المبارک کے مقدس اور ببرکت مہینے میں یہ سلسلہ اس وقت جاری رہے گا، ہر روز ہی انشاءاللہ عز و جل، اور کس قدر یہ خوبصورت سلسلہ ہے کہ جس کا نام ہی خصائص مصطفیٰ ہے۔ یعنی اس سلسلے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص، آپ کے مراتب، آپ کے فضائل کا بیان ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں، اور یقیناً آپ کے خصائص کا ذکر کرنا، سننا سنانا یہ خوش نصیبوں کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنہیں چن لے اس کام کے لیے، سنانے کے لیے بھی اور سننے کے لیے بھی، یہ ہماری سعادت مندی ہے۔ اور جس قدر اللہ تبارک و تعالی کی مہربانیاں، رحمتیں، برکتیں اس امت پر، ہم پر ہیں اپنے محبوب کے صدقے سے، تو ہم کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ وہ ذکر کہ جو ہوتا رہے گا، یعنی آپ کے خصائص کا، آپ کے فضائل کا، آپ کے مراتب کا، آپ کی خوبیوں کا ذکر ہوتا رہے گا، لیکن اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ فرماتے لا اذکر فی مکان الا ذکرت معی یا محمد فمن ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنت نصیب۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گویا کہ حدیث قدسی ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر بھی میرے ساتھ ہوگا، اور جس نے میرا ذکر کیا اور تمہارا ذکر نہ کیا تو جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے امام کہتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کو جدا رکھا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے بغیر رب ذوالجلال کا ذکر کیا جائے تو فرمایا وہ ذکر حق نہیں بلکہ وہ تو جہنم کی چابی ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ کس قدر بابرکت ہے، اور ہمیں اس سے کیا فوائد، کیا برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، فرمایا ذکر الانبیاء من العبادتی و ذکر الصالحین کفارۃ، کہ انبیاء اور رسولوں کا ذکر کرنا، ان کا ذکر کیا ہوگا، ان کے فضائل کا بیان، ان کی تعریف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ من العبادتی و ذکر الصالحین، اور نیک لوگوں کا ذکر، یعنی اللہ کے اولیاء کا ذکر، ان کے مراتب، ان کی سیرت، ان کی نیکیاں، ان کی حسنات، ان کی کرامات، ان کے فضائل، ان کی برکات، ان کا ذکر کرنا، فرمایا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو گویا ولیوں کے ذکر سے گناہ مٹتے ہیں، اور جب انبیاء کا ذکر ہوتا ہے تو یہ نامہ اعمال میں عبادت کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ اور یہ تو غیروں نے بھی لکھا
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مدح و تعریف ہے یہ اٹ سیلف بذات خود یہ اطاعت ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کما حق ہو، آپ کا ذکر کما حق تو ہو نہیں سکتا۔ جتنے مبالغہ اور غلو سے تعریف کریں وہ حقیقتاً کم ہے۔ ہم آپ کی تعریف کا، آپ کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علمی و عملی، خلقی و خلقی، صورتی و سیرتی، حسن و جمال، فضائل و کمال، محامد و محاسن کا شمار ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ان کا شمار نہیں ہو سکتا تو آپ کا ذکر کما حق ہو نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں جو آپ کے خصائص ہیں ان میں ایک یہ بات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، بے شمار خوبیاں۔ اگر اس کی تفسیر کی طرف جائیں تو خزائن العرفان میں لکھا ہے یعنی اور فضائل کثیرہ عنایت کر کے تمام خلق پر افضل کیا، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، کثرت امت بھی، اعدائے دین پر غلبہ بھی، کثرت فتوح بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں کہ جن کی نہایت نہیں ہے، جن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے میرے امام کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ اب کون ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بے شمار اور بے نہایت فضائل اور خوبیوں کو شمار کر سکے؟ اب یہاں دیکھیں اس آیت پاک میں اعطیناک الکوثر، کوثر کا ذکر ہے، اور کوثر یہ کثیر سے مبالغہ کا صیغہ ہے، اس میں یعنی مزید جو ہے وہ ایگزیجریشن ہے۔ کوثر کے معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے علاوہ ائمہ تفسیر سے کئی سارے منقول ہیں، یعنی اس میں یہ بھی ہے یعنی بہت بھلائی، بہت خوبیاں، اور یہ بھی لکھا کہ یہ کثیر جو ہے، کثیر کی ضد وہ قلیل ہے، اور کثیر سے بھی کثیر میں جب مبالغہ کیا جائے تو وہ کوثر بنتا ہے۔ اب کثیر گویا کہ کوثر کثیر سے بھی زیادہ، اور کثیر یہ قلیل کی ضد ہے۔ تب یہ بات میں سمجھانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی کوثر عطا فرما رہا ہے، وہی کثیر بھی عطا فرماتا ہے، وہی کوثر عطا فرما رہے اپنے محبوب کو، لیکن رب کے ہاں دیکھیں کہ قلیل جو کثیر کی ضد ہے وہ قلیل کی مقدار کیا ہے، اس کی اماؤنٹ کتنی ہے، اور اس قلیل کو کیا کوئی شخص جو ہے وہ بیان کر سکتا ہے، اس کا شمار کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب تم فرما دو کہ دنیا کا سامان جو ہے وہ قلیل ہے، یہ ساری دنیا کا سامان۔ اب اس دنیا میں کون کون سا سامان ہے؟ اس میں اناج کی قسمیں دیکھیں کہ کتنی قسمیں ہیں۔ اب جو موٹی موٹی ہیں، گندم، جوار، باجرہ، چاول، پھلوں کو لے لیں تو پھلوں کی کتنی قسمیں ہیں، پھلوں میں اگر آگے ایک ایک جو پھل ہے اس کی کتنی کتنی قسمیں ہیں۔ اسی طرح اگر سبزیاں لے لیں ان کی کتنی قسمیں ہیں۔ اب یہ نعمتیں جو بظاہر ہر روز ہم استعمال کرتے ہیں ان کو ہی دیکھیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، پانی، دودھ، لسی، چائے، یہ پینے کی چیزیں کس قدر، کتنے ہی مشروبات ہیں، ہر ملک میں کئی قسم کے مشروبات پائے جاتے ہیں۔ اب جانور ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں،
اس کے علاوہ جو جدید ٹیکنالوجی کے تحت آنے والی چیزیں ہیں وہ لاکھوں ہزاروں میں ہیں. گاڑیوں کا حساب لگائیں تو وہ کتنی ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہیں. پھر حیوانات، نباتات، جمادات، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں یہ چیزیں ہیں جو دنیا کا سامان ہے. ہم کسی ایک قسم کے بھی جو افراد ہیں، جتنی اس کے ایک نو میں آگے جتنی اس کے افراد آتے ہیں، ایک ہی شے کی جتنی آگے اقسام آتی ہیں ان کو بھی گننے سے قاصر ہیں. کہ اگر ہم صرف پھلوں کو لے لیں تو پھلوں کی کتنی اقسام ہیں ہم نہیں گن سکتے، ہمارے شمار سے باہر ہیں. اسی طرح اور نباتات، جمادات وہ گن نہیں سکتے. اور ان سب کو، اس ساری دنیا کے مال و اسباب کو رب تعالیٰ فرما رہا اپنے محبوب سے، کہہ رہا ہے کہ تم فرما دو کہ متاع الدنیا قلیل، کہ یہ دنیا کا ساز و سامان جو ہے یہ قلیل ہے، یہ بہت تھوڑا ہے. اور جو رب نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے وہ قلیل کی ضد جو کثیر ہے وہ بھی نہیں. کثیر سے آگے جو مبالغہ کا سیغہ کوثر وہ ہے. یعنی رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو کوثر عطا کیا ہے، کوثر عطا کیا ہے. تو پھر کیا کچھ عطا کیا ہے جب قلیل سارے انسان مل کر شمار نہیں کر سکتے تو رب کے کثیر کو کیسے شمار کر سکتے ہیں؟ جب کثیر قلیل بھی شمار نہیں ہو سکتا، کثیر تو وراء الورا ہے، تو پھر کوثر کا بیان کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ کوثر جو ہے اس کو کیسے کوئی شمار کر سکتا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ کسی کی طاقت نہیں. ساری انسانیت بھی مل جائے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو وسعتیں عطا فرمائی ہیں، جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو کمالات عطا فرمائے ہیں، جو فضائل عطا فرمائے ہیں، وہ کوئی شمار نہیں کر سکتا. یعنی کسی کے بس کی بات ہی نہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر اعتبار سے سب سے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، سب سے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے. دیکھیں کئی اعتبارات، کئی خصائص ہیں آپ کے کہ جن کا بیان کتب میں موجود ہے. اب ثواب کا زیادہ ہونا، یعنی کسی شخص کا ثواب میں زیادہ ہونا، یہ بھی اس کا خاصہ ہے اور یہ بھی ایک خصوصیت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، کہ بے شک آپ کے لیے، ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے. تو ثواب بھی ایک شرف اور فضیلت ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بے انتہا. اب کس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کی انتہا مل سکتی ہے؟ تو اس آیت کو بھی دیکھیں تو ثابت ہوتا ہے کہ فضائل مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، خصائص مصطفیٰ بے شمار اور بے حد ہیں. جب آپ کے خصائص بے شمار، بے حد، بے انتہا ہیں تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. جتنی تعریف کرو، جتنا ذکر کرو، جتنا آپ کے خصائص کا بیان کرو وہ کم ہے. اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہیں انہیں بھی شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ آیت جو ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اللہ کی وہ نعمتیں یعنی گنو، شمار کرو، کاؤنٹ کرو کہ جو حضور پر ہیں تو انہیں شمار نہ کر سکو گے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں اس قول کے بارے میں، یہ آیت جو ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا قَالَ نِعْمَتُهُ بِمُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم. قاضی اعجاز مالکی نے حضرت عبداللہ سہل بن عبداللہ تستری کا یہ قول نقل فرمایا شفا شریف میں
نعمت اللہ سے اللہ کی وہ نعمتیں مراد ہیں جو حضور پر ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے محبوب پر نعمتیں کی ہیں، اگر ان کو تم شمار کرنا چاہو تو تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت کو بھی دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کمالات مصطفیٰ، خصائص مصطفیٰ جو ہیں وہ بے شمار، بے انتہا ہیں، ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے محترم اسلام بھائیو، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا، اور پھر ہمیں ان لوگوں میں رکھا کہ جو آپ کا ذکر سن کر خوش ہوتے ہیں، اس سے اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں، اس میں اپنے دلوں کا سکون پاتے ہیں۔ کس قدر ہماری یہ خوش بختی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ہر روز جو ہے وہ UK ٹائم 3 بجے، باقی اس کے حساب سے مختلف ممالک میں ٹائم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر روز اس سلسلے کو باقاعدگی سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالی ہر روز اس سلسلے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر عام کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔